الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حمد و صلوات کے بعد جو احباب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں قریب تشریف لے آئیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے روزانہ بعد نماز عشاء درس قرآن کا سلسلہ آپ کی اس مسجد میں سجایا جاتا ہے، اور الحمدللہ آپ میں سے ہی چند احباب آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ اس درس قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے وہ احکام کہ ساری زندگی ہماری توجہ اس جانب نہیں گئی اور ہم نے کبھی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں پر غور نہیں کر رکھا تھا، آج اس درس قرآن کی برکت سے اور اس میں بیٹھنے کی برکت سے ہم قرآن کی ان گوشوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے درس کا آغاز سورہ مائدہ سے کریں گے۔ سورہ مائدہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورت ہے کہ جس سورت کا نزول تو مدینہ طیبہ میں ہوا ہجرت کے بعد، لیکن اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، اور وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی اس آیت کے علاوہ یہ پوری سورت مدنی سورت ہے، اور اس آیت کا یعنی الیوم اکملت لکم دینکم یہ والی آیت کا جو نزول ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ اور سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی 112ویں سورت ہے، یعنی 112 اس کا نمبر ہے، اور اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 5ویں سورت ہے، یعنی 5ویں نمبر پر آپ کو یہ سورت مل جائے گی۔ اب اس سورت کا نام مائدہ کیوں رکھا گیا تو مفسرین کرام نے چند اقوال بیان فرمائے، لیکن جو سب سے زیادہ قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ مائدہ عربی زبان میں اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو کھانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور فرمایا اس سورت کے ایک رکوع میں ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے دسترخوان کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پر آسمان سے نازل فرمایا تھا، اور وہ پورا دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر اس واقعے کا ذکر موجود ہے، اس وجہ سے اس مناسبت سے اس پوری سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ توفیق دے تو ہم اس کا درس سماعت کر رہے ہیں، آئیے اس کا درس سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عہد کو اپنے وعدے کو پورا کرو، احلت لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، مویشی یعنی بے زبان مویشیوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، جو بے زبان جانور ہے اب شریعت نے اسے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور شریعت نے جو انداز بتایا ہے، جس طریقے سے ذبح کرنے کے احکام تمہیں شریعت نے دیے ہیں، اگر تم اس طریقے سے ذبح شرعی کو تم اپنا لیتے ہو اور کسی جانور کو ذبح کر لیتے ہو تو اب یہ بے زبان جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا سوائے ان جانوروں کے ما یتلا علیکم
جو اب تم پر پڑھے جائیں گے، یعنی جن کی تلاوت اب آگے قرآن مجید فرقان حمید کے اس رکوع میں تم پر کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین تمہیں جن جانوروں سے رکنے کا حکم دے گا، ان جانوروں کے علاوہ باقی تمام بے زبان جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر کسی بھی خشکی کے جانور کا شکار مت کرو۔ یعنی شرعی مسئلہ ہمیں اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہو تو کسی بھی جانور کا شکار کرنا یہ احرام کی حالت میں مانع ہے، یعنی کسی بھی جانور کا شکار انسان احرام کی حالت میں ہو تو وہ جانور کا شکار نہیں کر سکتا۔ البتہ جانور کو ذبح کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ محرم ہے یعنی احرام کی حالت میں ہے تو وہ کسی جانور کو ذبح تو کر سکتا ہے لیکن کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنے پر پابندی ہے۔ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی حکم فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین یحکم، اب دیکھیے یحکم یہ حکم سے ہے، یعنی حکم فرماتا ہے۔ اب عربی کے یہ الفاظ ہیں ہا قوف اور میم، اب یہ اردو زبان میں بھی حکم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو ترجمے میں حکم ہی کیا جائے گا۔ ان اللہ یحکم، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے، ما یرید، یرید یہ ارادے سے ہے، یعنی جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، لا تحلوا، تم بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، یعنی اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی جو اللہ رب العالمین نے تم پر چیزوں کو فرض کیا ہے تم انہیں ادا کرو، اور جن سے اللہ رب العالمین نے رکنے کا حکم دیا ہے تم ان سے رک جاؤ۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ یہ حرمت والے مہینے کون سے تھے؟ یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے تھے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یعنی یہ 4 مہینے تھے کہ جنہیں حرمت والے مہینوں کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں کفار بھی ان مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے، تو اسلام میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ ان 4 مہینوں کا تم ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور ابتدائی اسلام میں ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا یہ مانع تھا، منع کر دیا گیا تھا کہ تم ان 4 مہینوں میں جہاد مت کرو، لیکن پھر یہ بعد میں حکم منسوخ کر دیا گیا، اور اب کوئی جہاد کرنا چاہے تو ان مہینوں میں بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو فرمایا ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی تم بے حرمتی کرو، ولا الہدی، اور نہ اس قربانی کی بے حرمتی کرو جو حرم کی طرف بھیجی جاتی ہے، ولا القلائد، اور نہ اس قربانی کی اور نہ اس جانور کی بے حرمتی کرو کہ جس کے گلے میں نشانیاں لٹکا دی گئی ہیں۔ یعنی یہ عرب کے جو لوگ تھے ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی قربانی کا جانور ہوتا اور اسے بیت اللہ کی طرف روانہ کرتے تھے تو گلے میں ایک پٹا باندھ دیا کرتے تھے، جس سے لوگوں کو دیکھ کر یہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اور وہ اس جانور کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، اس کے ساتھ بد احترامی نہ کریں۔ تو اس وجہ سے وہ گلے میں ایک نشانی لٹکا دیا کرتے تھے، اور ان جانور کو قلائد کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا ولا القلائد، اور نہ ایسے جانوروں کے کہ جن کے گلے میں نشانیاں موجود ہیں، تم ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ یہ حرم کی طرف بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں، اور یہ وہ مقدس جانور ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان ہونا ہے، تو ان کا بھی احترام تم پر لازم ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کا کہ جو قصد کرتے ہیں البیت الحرام، بیت اللہ کا، حرمت والے گھر کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، بیت اللہ میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ طلب کرتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم
اپنے رب کا فضل، یعنی وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں، تو تم ان کے ساتھ بھی بے حرمتی والا معاملہ مت کرنا۔ وردوانا، اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضا کی خاطر بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہیں، اس کا قصد کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ مت کرنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ، تم حلال ہو جاؤ، اور وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تمہیں، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، ان صدوکم، یہ کہ وہ روک دے تمہیں، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو۔ یعنی فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے، تو اب ان کی عداوت، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کرو، اگرچہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام آنے سے روک دیا ہے۔ یعنی بات ان مشرکین کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا، تو فرمایا اگرچہ انہوں نے مسجد حرام میں آنے سے تمہیں روک دیا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور نیکی کے کام پر تم ابھارو، والتقوی، اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم ظلم اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا کتنا واضح حکم ہمیں ہے۔ اللہ رب العالمین واضح الفاظوں کے اندر یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم ظلم اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرو۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یا اگر ہمارا کوئی قریبی دوست ہو اور وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو، تو ہم اس کو اس گناہ کے کام سے روکنے میں کتنا ہچکچاتے ہیں، اور بلکہ ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ ہم شریک گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے شادی کے جو لمحات ہوتے ہیں، ان میں اکثر انسان جو ہے وہ گناہ کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ہم اسی گناہ پر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی شادی میں شرکت بھی کر لیتے ہیں، اس کا حوصلہ اور بڑھاتے ہیں کہ معاذ اللہ تم نے کتنی اچھی شادی کی تھی، اور معاذ اللہ اس شادی میں یہ خرافات بھی تھی، یہ خرافات بھی تھی، اور پھر ہم اس شادی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کا حکم بھائیوں یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرے، تقوی کا کام کرے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہو، تو تم اس کی جا کے مدد کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، تاکہ وہ نیکی کے کام میں اور آگے بڑھ جائے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم اور زیادتی کے کاموں پر کسی کی حوصلہ افزائی مت کرو، کسی کی مدد نہ کرو۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ آپ اگر اپنے دوستوں کو، اپنے جو احباب ہیں، اپنا جو فرینڈ سرکل ہے، آپ اس کو ایسا چنتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کا نیکوکار ہو، یعنی جو ایسے آپ کے دوست ہوں کہ جو اللہ رب العالمین کے قریبی بندے ہوں، اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہوں، تو آپ بھی ان کی دوستی میں رہ کر آپ بھی اللہ رب العالمین کے نیک بندے بن جائیں گے۔ لیکن معاذ اللہ اگر اللہ نہ کرے آپ کی دوستی اور آپ کے احباب میں سے فرینڈ سرکل میں اگر ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تم جب ان کی صحبت میں رہو گے تم بھی اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جاؤ گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان انداز میں ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا، اور حضور فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، فرمایا بندہ اپنے دوست کے مشرب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو کام اس کا دوست کرتا ہے وہ اس کی صحبت میں رہ کر کچھ دنوں بعد وہ بندہ بھی انہی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے فقیہ ہیں، کتنے بڑے محقق ہیں، آج ہم میں سے ہر ایک ان کا مقلد ہے، ہم سب حنفی ہیں، اور کتنی صاحب علم شخصیت
آپ فرماتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں 2 سال فقط بیٹھا ہوں، اور فرمایا یہ جو سارا تم علم دیکھتے ہو، فرمایا یہ اسی 2 سال کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس صحبت کو اختیار کرنے کے سبب اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سب علم عطا فرمایا ہے۔ تو یقیناً صحبت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ علماء کی، نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو یقیناً آپ بھی نیک بن جائیں گے۔ آپ کی آنے والی اولاد اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی اللہ رب العالمین علم کا فیضان جاری فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں اور آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، انہیں نمازوں کی فکر نہیں ہے، اور صبح اٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مشغول ہو جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو معاذ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مشغول ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ کسی بزرگ نے، مولانا روم علیہ الرحمہ، مجھے ان کا شعر یاد آتا ہے، آپ نے بڑے آسان انداز میں اس بات کو سمجھایا اور فرمایا صحبت صالح ترا ساہل کند، یعنی صالح صحبت ہوگی، اچھی صحبت ہوگی تو تم بھی نیک بن جاؤ گے، تم بھی صالح ہو جاؤ گے۔ و صحبت طالح ترا طالح کند، اور اگر بگڑی ہوئی صحبت ہوگی اور بدکاروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم بھی رب کے نافرمان بن جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی تم اللہ رب العالمین کے نافرمانی والے کاموں پر، ظلم اور زیادتی کے کاموں پر نہ ابھارو، یعنی کسی کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اب وہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمام بے زبان جانوروں کو حلال کر دیا گیا، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے کہ جن کی اب تم پر تلاوت کی جائے گی، جن کو اب بیان کیا جائے گا۔ تو اب ان جانوروں کا بیان اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو حلال نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن پر ان کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 11 جانور ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں بندے پر حلال نہیں ہوتے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، فرمایا حرام کر دیا گیا تم پر المیتۃ، مردار کو، والدم، اور خون کو حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اس جانور کو کہ جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اس کو بھی تم پر حرام کر دیا گیا، والمنخنقۃ، اور اس جانور کو کہ جسے گلا گھونٹ کر مارا جائے اسے بھی تم پر حرام کر دیا گیا، والموقوذۃ، اور اس جانور کو کہ جسے بے دھار والی چیز سے مار دیا گیا ہو اس کو بھی تم پر حرام کر دیا گیا، والمتردیۃ، اور اس جانور کو کہ جو گر کر مر گیا ہو، والنطیحۃ، اور اس جانور کو کہ کسی دوسرے جانور نے اسے سینگ سے مار دیا ہو اور وہ اس حالت میں مر گیا ہو تو اسے بھی تم پر حرام کر دیا گیا، وما اکل السبع، اور اس جانور کو کہ کسی درندے یا چوپائے نے اسے کھا لیا ہو، اسے زخم دے دیا ہو اور وہ زخم کی تکلیف کو برداشت کرتے کرتے مر گیا ہو تو فرمایا ایسے جانور کو بھی تم پر حرام کر دیا گیا، الا ما ذکیتم، مگر ان جانوروں میں سے جسے تم ذبح کر لو وہ تم پر حلال ہے۔ اب دیکھیے وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، وان تستقسموا بالازلام، اور تمہارا تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اب 11 جانوروں کا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کی تفصیل کو سماعت کرتے ہیں اور کچھ شرعی مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار۔ اب مردار کون ہوتا ہے؟ تو شرعی اصطلاح کے اندر مردار وہ جانور ہوتا ہے کہ جسے شریعت نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ ذبح کیے بغیر خود بخود مر جائے تو فرمایا وہ مردار ہو جاتا ہے۔ اب ایسے جانور کا کھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن اس میں مچھلی کا شمار نہیں ہے کیونکہ میں نے جیسا کہ آپ کو تعریف کے اندر بتایا اس میں وہ جانور شامل ہیں
کہ جنہیں شریعت نے ذبح کر کے کھانے کا حکم دیا تھا، اور مچھلی یہ ایسا جانور ہے کہ جس کو ذبح کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا، تو اب اگر کوئی شکار کرتا ہے اور اس کے کانٹے میں مچھلی آ کر پھنستی ہے اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے اور وہ تڑپ کر مر جاتی ہے بغیر ذبح کیے، تو مچھلی کھانا اس صورت میں بھی جائز ہے۔ یہ ان جانوروں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں شریعت نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا اگر وہ جانور بغیر ذبح کیے خود بخود مر جاتے ہیں یا کسی اور صورت میں مر جاتے ہیں اور وہ مردار ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اب تمہیں اس صورت میں ان جانوروں کو کھانا یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ فرمایا وَالدَّمُ، اور دوسری بات ہے خون، یعنی خون کو بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کے گوشت کو، یعنی اب خنزیر کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ خنزیر وہ جانور ہے کہ جو نجس العین ہے، یعنی اس کا کوئی بھی عضو انسان کے لیے حلال نہیں ہے، نہ اس کی کھال پاک ہے، نہ اس کی ہڈیاں پاک ہیں، نہ اس کا گوشت پاک ہے، وہ کسی بھی صورت میں انسان اپنے کام میں نہیں لا سکتا، لیکن سوائے مجبوری کے عالم میں، کہ اگر انسان اتنا مجبور ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ اور موجود نہیں ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اگر کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا تو میں مر جاؤں گا اور موت واقع ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں ان جانوروں کا کھانا جائز ہے، لیکن وہ بھی صرف اتنی مقدار کہ جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنا کھا کر میں اپنی جان کو بچا لوں گا، تو صرف اتنی مقدار اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا چوتھی بات وما اہل لغیر اللہ بہ، اور فرمایا وہ جانور کہ جن پر غیر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کتنی واضح طور پر فرمایا ہے کہ جن پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ کھانا تم پر حرام کر دیا گیا ہے، وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ آج لوگ اس آیت کو پڑھ کر لوگوں کے ذہن میں غلط اس کا مفہوم پیش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ مفہوم پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو 11ویں شریف کے نام پر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اور معاذ اللہ چھٹی شریف کے نام پر جو گایاں ذبح کر لنگر پکایا جاتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت میں موجود ہے، لیکن پیارے بھائیوں انہوں نے قرآن کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھا، اور یہاں پہ ذبح کا لفظ محذوف ہے، یعنی صرف وہ جانور کہ جسے ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن بتائیے ہمارے معمولات اہل سنت میں کیا بات شامل ہے کہ ہم ذبح تو اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں، اور ذبح کرتے وقت ہم اللہ ہی کا نام پکارتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد ہم اسے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو معاذ اللہ اس کا یعنی ہمارے معمولات کا تذکرہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں نہیں ملتا، یعنی وہ حرام نہیں ہے۔ حرام وہ جانور ہے کہ جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔ پھر آگے فرمایا والمنخنقۃ، اور وہ جانور کہ جسے گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یعنی جسے ذبح نہ کیا جائے اور گلا گھونٹ کر یعنی رسی باندھ کر اس کا گلا گھونٹ دیا گیا اور وہ اس عالم میں مر گیا، تو اب وہ جانور بھی حرام ہے، کیونکہ اسے بھی شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ ذبح کس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک جانور کا گلا کاٹا جائے گا اور اس میں اس کی کم از کم 2 رگیں کٹنا یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ جو حکم دیا، علماء نے اس کی حکمت کو بھی بیان کیا کہ یہ ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا۔ فرمایا جو انسان جانور کے اندر خون ہوتا ہے، فرمایا جب انسان اس کو ذبح کرتا ہے تو اس کی خون کی نالیوں سے سارا خون اس کا باہر نکل جاتا ہے، اور فرمایا وہ خون انسان کی طبیعت کے لیے، انسان کی باڈی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اور فرمایا جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو سارا خون باہر نکل جاتا ہے اور گوشت میں وہ خون سرایت نہیں کرتا، اور جب انسان اس گوشت کو کھاتا ہے تو اس میں چونکہ خون نہیں ہوتا تو وہ انسان کی نفع بخش ہوتا ہے، انسان کی باڈی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل اس پر بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل جو ہمارے یہاں قصائی ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ سیدھی چھری حرام مغز تک یا جو دل کی جانب رگ ہوتی ہے اس پر مار دیتے ہیں، تو صحیح طریقے سے پورا خون بہہ نہیں سکتا، اور پھر ایسا گوشت کھانا وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے، کیونکہ گوشت کے اندر جانور کا خون سرایت کر جاتا ہے۔ فرمایا والمنخنقۃ، اور وہ جانور کہ جسے گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، والموقوذۃ، اور وہ جانور کہ جسے بے دھار چیز سے مار دیا جائے، یعنی ایسی چیز
کہ جس میں دھار نہ ہو، اس سے کسی جانور کا شکار کر لیا جائے اور وہ مر جائے، فرمایا ایسے جانور کو کھانا بھی یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ آج کل ہمارے یہاں پر جو شکار کے لیے ویپن یوز کیا جاتا ہے، گن، یعنی جو شوٹنگ گن ہوتی ہے، اس سے آج کل شکار کیا جاتا ہے، اور فرمایا اگر اس کی گولی لگنے سے کوئی جانور مر جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، تو فرمایا چونکہ گولی وہ دھاردار چیز نہیں ہوتی، تو فرمایا اس وجہ سے اس جانور کا کھانا، گوشت بھی جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا بلکہ وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے گن سے کسی جانور کا شکار کیا ہے اور وہ جانور ابھی بھی زندہ ہے اور اس نے جا کر اس جانور کا گلا کاٹ دیا اور اسے شرعی طور پر ذبح کر لیا، تو پھر اس صورت میں وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ فرمایا والمتردیۃ، اور وہ جانور جو گر کر مر جائے، تو گر کر مرنے سے بھی جانور شرعی طور پر حلال نہیں ہوتا۔ فرمایا والنطیحۃ، اور وہ جانور جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر مار دیا ہو، فرمایا ایسے جانور کا بھی کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ اسے بھی شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا۔ فرمایا وما اکل السبع، اور وہ جانور کہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یعنی کسی دوسرے جانور نے اسے کوئی زخم وغیرہ دے دیا ہو اور وہ زخم کی تکلیف کو برداشت کرتے کرتے مر جائے، تو فرمایا اس صورت میں بھی وہ شرعی طور پر چونکہ ذبح نہیں ہوا تو اب اس جانور کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ قاعدہ ایک ہی ہے کہ آپ نے اس قاعدے کو یاد کر لیا تو آپ کو یہ قرآن کی آیت کا جو ایسنس ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کا جو حکم ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ جس جانور کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے صرف وہ جائز ہوتا ہے، باقی اگر کسی بھی صورت سے جانور مر جاتا ہے اور مردار ہو جاتا ہے اور اس کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا جاتا تو اس کا کھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اور وجہ سے زخمی ہوتا ہے لیکن ابھی ہوتا زندہ ہے اور آپ جا کر اس کو ذبح کر لیں تو پھر اس جانور کا کھانا جائز ہو جاتا ہے، الا ما ذکیتم، مگر جسے تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے نشان پر ذبح کیا جائے تو ایسا جانور کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، یعنی وہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا کرتے تھے اور بتوں کا نام لے کر ذبح کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا بتوں کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ بھی کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تمہارا تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اگر کسی بھی کام کا ارادہ رکھتے تو وہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ وہ 3 تیر لے لیا کرتے تھے اور 3 تیر کے اندر، پہلے تیر کے اندر وہ یہ پرچی لگا دیا کرتے تھے کہ افعل، کہ یہ کام کرنا جائز ہے اور یہ کام کرنا بہتر ہے۔ دوسرے تیر کے اندر وہ یہ پرچی لگا کر لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے، اور تیسرے تیر کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہوتا تو دریا یا سمندر کے پاس جا کر تینوں تیروں کو ایک ساتھ پھینکا جاتا تھا، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تیر لکڑی کا ہوتا ہے اور لکڑی کی یہ طبیعت ہے کہ وہ پانی میں زیادہ دیر تک نیچے نہیں رہ سکتی، پانی کے اوپر آ جاتی ہے، تو چند منٹوں بعد، کچھ لمحات بعد اگر پہلا تیر آتا تھا تو وہ اس کو کھول کر چیک کیا کرتے تھے اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ ہم نے جو پرچی باندھی تھی اس میں جو لکھا تھا ہم نے پہلا تیر کون سا اوپر آیا ہے۔ اگر پہلا تیر یہ والا اوپر آتا کہ جس میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ کام کرنا بہتر ہے تو وہ یہ فعل نکال لیتے کہ ہمارے اس ارادے میں بہتری اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر تیر اس پرچی کا پہلے آتا اوپر کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کام کرنا بہتر نہیں ہے، تو وہ سمجھتے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ اور اگر تیسرا تیر آتا کہ جس میں کوئی بھی پرچی نہ تھی تو وہ سمجھتے کہ یہ کام ہمیں دوبارہ کرنا ہے، یعنی یہ جو تیر ہے یہ ہمیں دوبارہ پھینکنے ہیں اور اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے۔ تو فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تمہارا تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے پر حرام کر دیا ہے۔ لیکن اب پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے تحت میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسلام نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی
معلوم کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے اور وہ استخارہ ہے، لیکن آپ اس کو زمانہ جاہلیت کے اس حرکت پر آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین اپنایا کرتے تھے، بلکہ یہ تو وہ طریقہ ہے اور یہ صاف ستھرا وہ پاکیزہ طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود عطا فرمایا ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کی رضا کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نوافل پڑھ کر، اور پھر دعا تعلیم فرمائی کہ جب تم اس دعا کو پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نہ کوئی وہ اشارہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ استخارے سے یہ آیت جدا ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب کام گناہ ہے۔ الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تو تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی اور تم مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، وردیت اور میں نے چن لیا لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، تو جو کوئی بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو، غیر متجانف لإثم اور کسی بھی گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اسی چیز کا بیان ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھوک اور پیاس کی کیفیت میں مجبور ہو جائے تو وہ اتنا کھا سکتا ہے جتنا اس کو اندازہ ہو کہ اتنا کھانے سے میری جان بچ جائے گی۔ فرمایا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں محبوب آپ سے، یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم کہ ان کے لیے کیا کیا حلال کیا گیا ہے، قل اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، احل لکم الطیبات حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، یعنی اللہ رب العالمین نے پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، وما علمتم من الجوارح اور وہ بھی حلال کر دیا گیا ہے جو تمہارے سکھائے ہوئے شکاری جانور شکار کرتے ہیں، یعنی مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی وہ کتے وہ جانور کہ جنہیں تم شکار کرنا سکھاتے ہو، مما اس علم میں سے، علمکم اللہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یعنی فرمایا وہ شکار بھی تمہارے لیے جائز ہے کہ جو تمہارے سکھائے ہوئے جانور شکار کرتے ہیں اور تم ان کو جا کر شرعی طور پر ذبح کر لیتے ہو تو وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ اب اسی سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جسے شکار کی ٹریننگ دی گئی ہے اور وہ جانور ہو بھی مسلمان کا اور وہ جا کر کسی دوسرے جانور کا شکار کرتا ہے اور وہ دوسرا جانور ابھی اس میں کچھ سانسیں باقی ہوں، ابھی حیات باقی ہو اور بندہ جا کر اسے ذبح کر لے تو پھر اس جانور کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ فَكُلُوا تو تم کھاؤ، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ اس میں سے، تو تم اس شکار سے کھاؤ جسے تمہارے مار کر وہ تمہارے لیے رہنے دیں، یعنی فرمایا اس میں سے تم کھاؤ کہ جسے تمہارے شکاری جانور مار کر تمہارے لیے رہنے دے تو اب وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور تم ان پر اللہ کا نام ضرور ذکر کرو، یعنی اگر تمہارے سکھائے ہوئے شکاری جانور نے کسی جانور کا شکار کیا ہے تو جب تک تم اسے بھی شرعی طور پر ذبح نہیں کر لیتے، اللہ کا نام اس پر نہیں لے لیتے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب اور کھانا ان لوگوں کا کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، اہل کتاب آج کے دور میں علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آج کے دور میں فی زمانہ اہل کتاب کوئی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی کتابی ہیں وہ آج کے دور میں سارے کے سارے مشرکین ہیں، کیونکہ سب کا یہی عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہے، کہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے فرزند ہیں، تو یہ ایسے عقیدے رکھنے والے یہ اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ یہ مشرکین ہیں اور ان کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔
والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مسلمانوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن یعنی مسلمانوں میں سے بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور اہل کتاب میں سے بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن فی زمانہ مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کے زمانے میں اہل کتاب کوئی بھی نہیں ہے، تو اب اہل کتاب سے شادی کرنے کا مسئلہ بھی مفقود ہو چکا ہے۔ فرمایا اذا آتیتموہن کہ جب تم انہیں دے دو، اجورہن ان کا مہر، محسنین غیر مسافحین، محسنین کھلم کھلا بدکاری کرتے ہوئے، غیر متخذین یعنی جب تم ان سے نکاح کر کے تم ان کا مہر انہیں دے دو، غیر مسافحین کھلم کھلا بدکاری کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان اور نہ خفیہ دوستی رکھتے ہوئے، یعنی تم ان سے نکاح کر کے پھر تم ان سے اپنے رشتوں کو بحال کر سکتے ہو، لیکن تم بدکاری کر کے بغیر نکاح کر کے اب چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا خفیہ طور پر دوستی کی صورت میں ہو تم ان سے کسی بھی طور پر رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ ومن یکفر بالایمان اور جو ایمان کا یعنی اسلامی احکامات کا انکار کرے، فقد حبط عملہ تو اس نے اپنے عمل کو، اپنے تمام اعمال کو حبیطا اس نے ضائع کر دیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور آخرت میں وہ خاسرین میں سے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کے اس پہلے رکوع کا اختتام ہوا۔ آئیے اب دوسرے رکوع کا درس سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اس رکوع کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے وضو، غسل اور تیمم کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور آج ان آیتوں کو پڑھ کر وضو، غسل اور تیمم کے احکامات کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں اور داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے، لیکن جب آپ ان کی وضو کو دیکھتے ہیں، ان کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، ان کے غسل کو دیکھتے ہیں اور ان سے غسل کا طریقہ دریافت کرتے ہیں تو معاذ اللہ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ نہ انہیں وضو صحیح طور پر کرنا آتا ہے، نہ انہیں نماز کی ادائیگی صحیح طور پر آتی ہے، نہ انہیں صحیح طور پر غسل کرنا آتا ہے۔ اب بتائیے اگر کسی کو وضو اور غسل صحیح طور پر کرنا نہ آتا ہو تو پھر اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوں گی، کیونکہ وہ تو پاک ہی نہیں ہوا، اور جو نماز کی ابتدائی شرط تھی وضو کرنا اور پاک ہونا اس نے اسی کو صحیح طور پر مکمل نہیں کیا، تو اس کی نمازیں کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ تو آئیے اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق کونیوں سمیت یعنی کونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم اور سر کے کچھ حصے پر مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یعنی فرمایا گیا وضو کے 4 فرائض اس آیت کے اندر بیان کیے گئے۔ فرمایا جب بھی وضو کرنے لگو تو 4 باتیں فرض ہیں، یعنی اگر ان فرض باتوں میں سے اگر کوئی بھی اگر نہ کیا گیا تو آپ کا وضو صحیح طور پر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا غسل یعنی فرمایا گیا 3 چیزوں کو دھونا فرض ہے اور ایک اس کا مسح کرنا فرض ہے، اور غسل جب بھی کسی چیز کا شرعی انداز میں بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو دھونے کا حکم دیا جائے تو دھونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہر حصے پر پانی کے کم از کم 2 بوندیں بہنا یہ لازمی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اگر اس کا کوئی ایک جز بھی خشک رہ جائے تو فرمایا پھر وہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو 4 باتیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ فرمایا پورے چہرے کو دھونا، اور چہرے کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا جہاں سے انسان کے بال لگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور دونوں کانوں کی لو کے اندر یہ جو پورا حصہ ہے یہ پورا چہرے کے اندر آتا ہے، اور داڑھی بھی ہمارے چہرے کے اندر آتی ہے۔ اب اگر داڑھی خشخشی ہے پھر آپ کو داڑھی کے بالوں کو تر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن آپ کی داڑھی گھنی ہے یعنی آپ کی نیچے کی کھال نظر نہیں آتی تو پھر جو آپ کے چہرے پر بال ہیں صرف ان کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا یہ وضو کے اندر ضروری ہے۔ تو یہ پورا چہرہ ہے۔ اب
ہمارے یہاں بعض اوقات اگر ہم قصد سے اور ارادے سے اور احتیاط کے ساتھ اگر ہم پانی نہ پہنچائیں تو اکثر یہ جو کن پٹی والا جو حصہ ہے یہ خشک رہ جاتا ہے اور ہمارا وضو صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا دوسرا فرض کیا ہے، کونیوں سمیت یعنی اس پورے حصے پر ہر اس پر پانی کی 2 بوندوں کا بہنا یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا پھر تیسری چیز کہ مسح کرنا، کم از کم 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور آخری فرض ہے وضو کے اندر دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، یعنی وہی بات ہے کہ اگر پاؤں کے کسی بھی حصے میں کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے جہاں کم سے کم 2 بوند پانی نہیں بہتا تو فرمایا پھر آپ کا فرض صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر تم ناپاک ہو یعنی تم جنبی ہو، تمہیں نہانے کی حاجت ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم غسل کرو، صحیح طور پر پاکی کو حاصل کرو۔ اب دیکھیے غسل کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے، لیکن آج ہمارے بھائیوں کو غسل صحیح طور پر ادا کرنا نہیں آتا۔ غسل کے فرائض ان سے پوچھ لیے جائیں تو انہیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ دروس شریعہ کے اندر اور ان چھوٹی چھوٹی محافلوں کے اندر آپ شرکت کریں گے تو یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب آئیے غسل کے فرائض میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، اور دوسرا فرض ہے کلی کرنا، اور پورے منہ پہ پانی پورے منہ میں پانی کو گھمانا، اس طور پر کہ دانتوں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہاں بھی پانی پہنچانا یہ لازمی ہے۔ اور فرمایا تیسرا اور آخری فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی کا بہا دینا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اب دیکھیے غسل ہم کرتے ہیں تو اگر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے بعض انسان کے اعضاء ایسے ہیں کہ جہاں اگر قصد کے ساتھ ارادے کے ساتھ پانی کو نہ پہنچایا جائے تو خود بخود پانی پہنچتا نہیں ہے، کہ اب آپ کندھے کے اوپر جتنا پانی ڈال لیں لیکن وہ بغل کے اندر پانی خود بخود نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے جو دونوں پاؤں کے رانوں کے ملنے کی جگہ ہے، جب تک آپ ان کو کھول کر کشادہ کر کے وہاں پانی نہیں بہائیں گے تو خود بخود پانی نہیں پہنچے گا۔ تو ان ساری جگہوں کا احتیاط کرنا یہ غسل کے اندر ضروری ہے، اور وہاں پانی قصداً پہنچانا بھی ضروری ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کے عالم میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر کوئی قضائے حاجت سے یعنی بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو تم نے چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اور ان ساری چیزوں کے بعد اگر تم پانی کو نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے آگے خود ہی بیان فرمایا فامسحوا بوجوہکم، تیمم کس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے، وایدیکم من، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، ما یرید اللہ، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں کسی مشکل میں کسی پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا، ولاکن یرید، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک کر دے، تمہیں پاکیزہ کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اے مسلمانوں یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو، اس معاہدے کو بھی یاد کرو کہ جو اللہ رب العالمین نے تم سے لیا تھا، اذ قلتم، کہ جب تم نے کہا تھا، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اس معاہدے کو اور اس عہد کو یاد کرو کہ جو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر تم سے لیا تھا، اور تم نے اس عہد کا اقرار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سن بھی لیا، وَأَطَعْنَا، اور اے ہمارے رب ہم نے اطاعت بھی کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم، ولا یجرمنکم، اور نہ ابھارے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی، کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، علی اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے ساتھ نا انصافی والا معاملہ کرو،
اعدلو، ہر صورت میں عدل کرو، انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، کیونکہ عدل تقوی سے، اللہ رب العالمین سے بڑا قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے والے مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے، وعملوا الصالحات، اور ان مومنین سے بھی کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، اللہ انہیں بخش دے گا، واجر عظیم، اور اللہ انہیں بہت ثواب عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے اللہ رب العالمین نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ فرمائے اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، تم ذکر کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب چاہا ایک قوم نے، ایک گروہ نے یہ چاہا، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیا اور روک لیا۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس آیت مطہرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ قیام فرمایا۔ حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام الگ الگ درختوں کے نیچے آرام فرما تھے۔ تو اسی میں ایک اعرابی آیا، یعنی ایک دیہاتی آیا، اور موقع پا کر اس نے دیکھا کہ حضور کے قریب کوئی نہیں ہے، تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھا کر معاذ اللہ حضور پر کھینچا اس تلوار کو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معاذ اللہ یہ الفاظ کہنے لگا کہ محمد، آج تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ معاذ اللہ اس نے یہ الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حضور کی نگہبانی فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے، یعنی اس دیہاتی کے ہاتھ سے اس تلوار کو گرا دیا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو تھاما، اور اس اعرابی کو جب نیچے لٹایا گیا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اب بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اب تیری ذات کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اس کے سچے نبی ہیں۔ یعنی جب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار ہے، تو پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اسی واقعے کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اس عالم کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں اس گروہ سے، اس بندے سے محفوظ رکھا کہ جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ تم پر تلوار کو کھینچ دے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو، مسلمانوں کو توکل رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین نے لیا ہے، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد میثاق لیا ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں 12 سرداروں کو مقرر کیا ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی تعظیم کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، لأکفرن عنکم، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان سے کیا وعدہ لیا ہے کہ اگر یہ سارے کام کرو گے تو فرمایا لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو ضرور بالضرور میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ضرور بالضرور میں تمہیں ایسی باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک، تو جو اس کے بعد بھی کفر کو اختیار کرے، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو بات یہی ہے کہ وہ سیدھے رستے سے بھگ گیا ہے، وہ بھٹک گیا ہے۔ فبما نقضہم میثاقہم، تو بات یہ ہے کہ ان یہودیوں کے عہد کو، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے،
لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے ان یہودیوں سے ایک وعدہ لیا تھا اور ان یہودیوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، تو اب ساری زندگی کے لیے ہم نے ان یہودیوں پر لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان یہودیوں کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو کلام کو یعنی کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں اور کلام اللہ میں تحریف کر کے آیتوں میں رد و بدل کرتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہیں جو نصیحتیں کی گئی تھی ان کا ایک بڑا اور وافر حصہ وہ بھلا چکے ہیں. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کے کسی نہ کسی خیانت پر آپ آگاہ ہوتے رہیں گے. الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے ان میں سے وہ ہیں، یعنی یہودیوں میں سے صرف کچھ وہ ہیں کہ جن کی خیانت پر آپ مطلع نہیں ہوں گے. وہ سچے ایمان والے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، اور وہ کتاب اللہ میں تحریف بھی نہیں کرتے، اور وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان والی آیتوں کو چھپاتے بھی نہیں ہیں. فاعف عنہم، تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور آپ انہیں معاف کیجئے. وصفا، اور ان سے درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا انا نصارا، کہ ہم دین کے مددگار ہیں. نصارہ کہتے ہیں مددگار کو. فرمایا کہ ان لوگوں میں سے کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ انا نصارا، ہم تو دین کے مددگار ہیں. اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھی ان نصیحتوں کا ایک وافر اور بڑا حصہ بھلا دیا. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. قد جاءکم رسولنا، تحقیق آئے تمہارے پاس ہمارے رسول. یبین لکم کثیرا، وہ بیان کرتے ہیں تم پر بہت سی ایسی باتیں. مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب میں سے تم پر مخفی تھی، وہ رسول تمہارے سامنے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں. ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق مومنو تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک کتاب مبین آ گئی. اب یہی وہ آیت ہے کہ اکثر جب بھی ربیع الاول کا موقع آتا ہے تو آپ اس آیت کی تلاوت کو سنتے ہوں گے، اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ نور سے مراد اس آیت میں کیا ہے، اور ہر مفسر نے یہ لکھا کہ نور سے مراد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے پاس وہ نور آ گیا کہ اگر تم اس کی کہی ہوئی باتوں کو مان لو تو اللہ رب العالمین تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر تمہیں ہدایت کے نور میں داخل فرما دے گا. تو اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ کو نور فرما رہا ہے. اب آج ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور نور نہیں ہے، حضور تو ہماری طرح عام بشر ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، کہتے ہیں حضور تو ہمارے جیسے تھے اور حضور تو صرف بشر تھے، اور حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھو، اللہ رب العالمین حضور کو خود نور فرما رہا ہے. حضور جناب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا، سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو فرمایا خلق اللہ نور نبی کا، کہ اے جابر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. تو حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نور ہوں. اور آپ اہل سنت کا عقیدہ بھی یاد کر لیجئے. اہل سنت کا عقیدہ اللہ رب العالمین نے یہ فیضان فرمایا ہے کہ ہمیں بڑا صاف ستھرا پاکیزہ عقیدہ ہمیں دیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں، لیکن نہ حضور جیسا کوئی بشر ہے نہ حضور جیسا کوئی نور ہے. اگر بشریت میں دیکھیں گے تو ساری طاقتیں، سب سے زیادہ طاقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اور اگر نورانی مخلوق میں حضور کی نورانیت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ حضور کا نور بھی اس تمام نورانی مخلوق سے آگے نظر آئے گا. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا. وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آ گئی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اور وہ ہدایت دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے. اللہ ہدایت دیتا ہے
بھی اس کتاب کے ذریعے من اتبع رضوانہ ان لوگوں کو سلامتی کے رستوں پر چلاتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلے، من اتبع رضوانہ کہ جو اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں، سبل السلام کس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے، سلامتی والے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیریوں سے الی النور روشنیوں کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم اور اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ لقد کفر الذین قالوا تحقیق کفر کیا، انکار کیا، کفر کیا الذین قالوا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، معاذ اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی بعض لوگوں نے یہ جو عقیدہ اپنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی معاذ اللہ خدا ہے، فمن لقد کفر تو ان لوگوں نے کیا کیا، کفر کیا الذین قالوا کہ جنہوں نے یہ کہا معاذ اللہ ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ہے۔ قل آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا اب بتاؤ تو اللہ کو کون روک سکتا ہے، ان ارادہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ کو اس بات سے کون روک سکتا ہے، ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو پھر اللہ کو کون روک سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا خدا حضرت عیسیٰ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین خدا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے پاس تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وما بینہما اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، یخلق ما یشاء وہ جسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی کہنے لگے، دعویٰ کرنے لگے، نحن ابناء اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قل اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ان دعویٰ کرنے والوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے آپ کہہ دیجئے فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کس بات پر دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم بشر ہو اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، یغفر لمن یشاء اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وما بینہما جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت بھی اللہ کے پاس ہے، وإلیہ المصیر اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا تحقیق ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل وہ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہ زمانہ فطرت میں سے کچھ رسول تمہارے پاس آئے، یعنی زمانہ فطرت وہ زمانہ کہلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جو زمانہ گزرا کہ جس میں اللہ رب العالمین کا کوئی بھی نبی اس دنیا پر تشریف نہیں لایا تو وہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور یہ 569 ایئرز کا یہ عرصہ تھا جو زمانہ فطرت میں گزرا ہے۔ تو فرمایا ہمارے رسولوں کو ہم نے تم پر بھیجا ہے، یبین لکم وہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اعلیٰ فترۃ من الرسول ان رسولوں میں سے کہ جو زمانہ فطرت میں نہیں آئے، ان تقولوا یہ کہ تم کہو، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے رسولوں کو زمانہ فطرت کے بعد دوبارہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم قیامت کے دن یہ حجت نہ کر سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا تھا، ان تقولوا یہ کہ تم یہ نہ کہہ سکو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا اور کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا۔ فقد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس بشیر خوشخبری دینے والا بھی، ونذیر اور ڈر سنانے والا بھی، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کے اس تیسرے رکوع کا بھی اختتام ہوا۔ اب آئیے آج کے درس کے آخری رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ
اپنے قوم سے یا قومی اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں اذ جعل فیکم انبیاء کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا ہے وجعلکم ملوکا اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ رب العالمین نے تم پر انعام فرمائے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے کہ ان نعمتوں میں سے کس چیز کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء کہ اللہ نے جو تم پر تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا ہے اس نعمت کو یاد کرو اور اس نعمت کو یاد کر کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ جب اللہ رب العالمین کسی نبی کو بھیجتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے اور اس پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ حکم بنی اسرائیل والوں سے بھی فرمایا تھا اور حضور کی امت پر بھی اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے. تو اگر آج ہم محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے محافلوں کو منعقد کرتے ہیں تو یعنی یقیناً یہ قرآن اور حدیث سے بات ثابت ہے. فرمایا گیا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور اللہ نے جو تمہیں بادشاہ بنایا ہے اس پر تم اس کا شکر ادا کرو. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور اللہ رب العالمین نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی ہیں وہ چیزیں تمہیں دی ہیں کہ ما لم یؤتی جو نہیں دی احد من العالمین تمہارے سوا کسی اور کو اللہ رب العالمین نے وہ انعامات عطا نہیں کیے. یا قومی اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ تم ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ التی کتب اللہ لکم کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دی ہے ولا ترتدوا علی ادبارکم اور اپنی پیٹھوں کے بل پیچھے نہ پھرو فتنقلبوا خاسرین. پھر اس صورت میں یعنی اگر تم اللہ رب العالمین کے کہے ہوئے کے مطابق تم بیت المقدس میں داخل نہیں ہوتے اور اپنی پیٹھ پھیر کر تم پیچھے کی جانب پھرتے ہو فتنقلبوا خاسرین تو تم خسارہ اٹھانے والے ہوگے یعنی تم اس حال میں پلٹو گے کہ تم نقصان اٹھانے والے ہو. قالوا وہ یہودی کہنے لگے وہ اہل کتاب کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین کہ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ طاقتور زبردست لوگ بیت المقدس کو چھوڑ نہ دیں. یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں جہاد کا حکم دیا تھا کہ تم بیت المقدس میں جاؤ اور ان طاقتور لوگوں سے جہاد کرو لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت والے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہ اتنے بڑے طاقتور قداور لوگ ہیں تو وہ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کر دی. فرمانے لگے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یخرجوا منها یہاں تک کہ یہ طاقتور لوگ اس بیت المقدس سے نکل نہ جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا تو جب یہ طاقتور لوگ بیت المقدس کو چھوڑ دیں گے نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر ہم بیت المقدس کے اندر داخل ہو جائیں گے. فرمایا قَالَ رَجُلَانِ دو مردوں نے کہا. یہ دو مرد کون تھے؟ فرمایا پہلے مرد حضرت یوشع علیہ السلام تھے اور دوسرے مرد حضرت کالب علیہ السلام تھے. یہ دونوں اللہ رب العالمین کے نبی تھے. کہا قال رجلان من الذین یخافون کہا ان دو لوگوں نے کہ جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا کہا کہ انعم اللہ علیہما اللہ رب العالمین نے ان دونوں پر انعام کیا تھا. انہوں نے کیا کہا ادخلوا علیہم الباب کہ تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے یعنی تم جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے سے تم ان پر داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ تم اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم غلبہ پانے والے ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ اس بات کا حکم تمہیں رب دیتا ہے اور تم رب کے حکم کی تعمیل کرو گے تو یقیناً رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر تم توکل رکھو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. قالوا وہ بولے یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا
ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ طاقتور زبردست لوگ اس میں موجود ہیں۔ فاذهب انت، آپ جائیے، وربک، اور آپ کا رب چلے جائے، یعنی آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، فقاتلا، اور آپ جہاد کر لیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو نہیں آتے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور دوسری طرف محبوب علیہ السلام کے پیارے اور غیور صحابہ ہیں کہ جن کی عظمتوں اور جن کی بہادری شجاعت کا عالم کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں اور آپ جہاد کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم جہاد میں شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن قربان جائیے ان صحابہ کی عظمتوں پر کہ جب غزوے کا موقع آتا تو وہ اولین صف میں موجود ہوتے اور حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی تکمیل کرنے کے لیے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے موجود ہوا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کا قول یاد آتا ہے، کسی ایک غزوے میں ایک صحابی کہنے لگے، فرمانے لگے، حضور آج آپ ہمیں حکم دیں تو آج ہم دریا میں بھی اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے، حضور آج آپ ہمیں جس سے رشتہ رکھنے کا حکم دیں گے ہم اس سے اپنے رشتوں کو بحال کریں گے، اور جس سے آپ قطع تعلقی کا حکم دیں گے ہم اس سے اپنے رشتوں کو توڑ دیں گے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کے عظمتوں والے صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا فقاتل، آپ جہاد کر لیں، انہا ہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، اے میرے مولا میں مالک نہیں ہوں، الا نفسی واخی، سوائے اپنی جان کا اور میرے بھائی حضرت ہارون کا، ان کا مالک ہوں میں، ان کے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان تو جدائی کی ڈال دے۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمُةٌ عَلَيْهِمْ، کہ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل نہیں کی، نافرمانی کی، اب اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کو مسلط فرمایا اور انہیں سزا میں مبتلا فرمایا۔ اور ان پر سزا کیا تھی؟ فرمایا، قال، رب العالمین نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمُةٌ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر اب اس زمین کو حرام کر دیا گیا ہے، 40 سنہ، 40 سال تک، یعنی فرمایا گیا یہ ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب تھا اور ان پر یہ سزا تھی کہ ان پر 40 سال تک اس زمین کو حرام کر دیا گیا۔ یہ صبح اٹھتے تھے اور چلتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو جہاں صبح سے چلے تھے وہیں شام کو آ کر لوٹا کرتے تھے، اور 40 سال تک ایسا معاملہ رہا۔ 40 سال تک یہ اس زمین پر نہ پہنچ سکے، اللہ رب العالمین نے ان پر اس زمین کو حرام کر دیا تھا۔ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج کے درس میں جو کوئی لغزش کوتاہی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔